ہمارے ملتان کے قریب ایک علاقہ ہے کوٹدو. کوٹدو کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے گیا تو مجھے دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ نہیں ملا. تعلیم الاسلام ڈھابیل کے اندر مجھے داخلہ ملا، لیکن مدرسے کے ناظم اعلیٰ نے کہا کہ آپ کو اس شرط کے اوپر داخلہ ملے گا کہ مدرسے کے اندر پڑھائی کر سکتے ہیں، مدرسے کے اندر رہائش اور کھانے کا انتظام نہیں ہوگا. حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علاقے کے اندر ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر کوئی خادم تھا، تو میں نے اس خادم سے بات کر لی کہ مجھے رات کے وقت رہنے دیا جائے. اس نے اجازت دے دی، رہائش کا انتظام ہو گیا، البتہ کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا. بڑا پریشان تھا، میں نے لوگوں کی منت سماجت کی، انتظام نہ ہو سکا. فرماتے میں بڑا اداس ہوا، مغموم تھا، افسردہ تھا. میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کرنی، مدرسے کے اندر کھانے کا انتظام تو ہے نہیں. فرماتے میں ایک دن مدرسے کے باہر عصر کا وقت تھا، بیٹھا ہوا تھا تو میرے قریب سے ایک بوڑھیا عورت گزری. اس نے مجھے افسردہ دیکھا تو میرے قریب آ کے کہنے لگی بیٹا تو کسی شریف خاندان کا چشم و چراغ لگتا ہے، بیٹا تو کہاں سے آیا؟ فرماتے میں نے جواب دیا اماں میں ملتان کے قریب علاقے سے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا، لیکن یہاں پہ کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے علاقے واپس چلا جاتا ہوں. بوڑھیا عورت کہنے لگی بیٹا تو پڑھائی مکمل کر، میں تیرے لیے کھانے کا انتظام کروں گی. حضرت مولانا دوست محمد قریشی فرماتے میں نے بوڑھیا عورت سے کہا اماں آپ کیا کرتی ہیں، کھانے کا انتظام کیسے کریں گی؟ تو بوڑھیا عورت کہنے لگی بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کسی کے گھر کے اندر برتن دھوتی ہوں، مجھے شام کے وقت 2 چپاتیاں مل جاتی ہیں، شام صبح کے وقت بھی 2 چپاتیاں روٹیاں مل جاتی ہیں، ایک روٹی میں خود کھاؤں گی، دوسری روٹی میں آپ کو دے دیا کروں گی، بس آپ تعلیم حاصل کریں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے مجھے روزانہ روٹی دینا شروع کر دی. جو ہی مدرسے سے چھٹی ہوتی میں باہر جاتا تو وہ عورت میرے انتظار کے اندر کھڑی ہوتی، روٹی نکال کر مجھے دے دیتی. فرماتے پورا سال اس عورت نے ایک بھی ناغہ نہیں ہونے دیا، میرے لیے روٹی کا انتظام کرتی رہی، حتیٰ کہ میرا تعلیمی سال مکمل ہو گیا. آئندہ سال پڑھائی کے لیے اجازت مل گئی، رہائش کا انتظام ہو گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا. فرماتے وقت گزرتا رہا، جب میرا تعلیمی سلسلہ مکمل ہوا، میں اپنے علاقے کے اندر آیا تو اللہ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی. میں حج کے سفر پہ چلا گیا، طواف کے بعد میں نے مسنون اعمال کرنے کے بعد بیت اللہ کے سامنے بیٹھا اور مراقبے کی حالت میں بیٹھ گیا. میں مراقبہ کر رہا تھا تو میں نے مراقبے ہی کے اندر جنت کا حسین منظر دیکھا. ایک بہت بڑا تخت ہے جس کے اوپر سونا چاندی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. اس تخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کے سر کے اوپر سونے کا تاج ہے، زرق برق لباس پہنا ہوا ہے. فرماتے میں حیران ہو گیا یہ جنت کی کون سی حور ہے. جب میں اس کے قریب ہوا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، وہی بوڑھی عورت ہے جو مجھے علاقے کے اندر روٹی کھلایا کرتی تھی. میں نے بوڑھی عورت سے کہا اماں اللہ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا تجھے ایک روٹی کھلانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. جب میرا انتقال ہوا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو فرشتے کہنے لگے اللہ اس کا حساب و کتاب شروع کرے. تو اللہ نے فرمایا فرشتوں مجھے اس کا حساب و کتاب لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اس نے ایک طالب علم کو روٹی کھلائی تھی، میں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر بھیج دیتا ہوں. جو طلباء پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مغفرت کا سامان پیدا فرما دیں گے.